جب دشمن نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی کتاب میں تو تحریف ممکن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان جہان اسلام کی سب سے اولین ہستی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ کیا پیغمبر کے بچپن کو نشانہ بنایا یا پیغمبر کی جوانی کو نشانہ بنایا؟ نہیں، پیغمبر تو اپنی جوانی اور اپنے عین شباب میں، اس زمانے میں کہ جب جاہلیت عرب کا دور تھا اور ہر طرف فحاشی بھی عام تھی، حرام خوری بھی عام تھی، سود بھی عام تھا، ربا بھی عام تھا، اس زمانے میں اپنی عین جوانی کی حالت میں پیغمبر صادق و امین کے نام سے مشہور تھے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کی جوانی کو تو دشمن نے نشانہ نہ بنا سکا، تو دشمن اس بات پہ تل گیا کہ ہدف ہے پیغمبر کو نشانہ بنایا جائے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے آغاز کہاں سے کیا؟ انہوں نے آغاز کیا اس جگہ سے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کا آغاز ہو رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد، بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو عرض کر رہا تھا کہ دشمن نے اس جگہ سے نشانہ بنایا کہ جہاں سے بعثت پیغمبر شروع ہو رہی ہے۔ بہت سی کتابیں بھری پڑی ہیں روایات سے کہ جو روایات پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کو اور ان کے اعلیٰ کردار کو بیان کرنے کی بجائے ان کی شخصیت کو کم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہت سی روایات ایسی موجود ہیں۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام غار حرا میں موجود تھے اور فرشتہ وحی نازل ہوا اور آ کر کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد اللہ کے نام سے پڑھ کے جس نے تمہیں خلق کیا، تو اس فرشتے کے جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں لانے والے کم ظرف مورخ اور اس دور میں اس واقعے کو بیان کرنے والے جاہل ملا ذرا اتنا تو سوچ کہ وہ نبی کہ جو ہزاروں سال پہلے اپنے بقائے نور کی خلقت میں اللہ کا ذکر کرتا رہا ہو اور جبرائیل نے اس کے ذکر کو سن کر تسبیح پڑھی ہو، وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے لما خلقت الافلاک، او میرا حبیب کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری یا حیدری۔ اس پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ فرشتہ وہی کہہ رہا ہو پڑھ اور پیغمبر کہے میں پڑھ نہیں سکتا، یہ توہین رسالت نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر جب پیغمبر گرامی اسلام تک وہی پہنچ گئی نا تو پھر ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ بھرا پڑا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام وہی نازل ہونے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، ان کو بخار ہو جاتا ہے اور وہ اس کب کبھی کی حالت میں جناب خدیجہ کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں کیا ہوا، آپ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جناب خدیجہ بھی یہ واقعہ سن کے پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب خدیجہ پیغمبر کو لے کر ایک شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جس کا نام ورقہ بن نوفل لکھتے ہیں اور وہ مذہب کے لحاظ سے ایک عیسائی ہے۔ وہ یہ سن کر وہ جب اس کے پاس جاتے ہیں وہ سارے حالات کو پوچھتا ہے، حالات پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے محمد تجھے مبارک ہو، یہ تو وہی فرشتہ وہی ہے کہ جو جناب موسیٰ پر نازل ہوا تھا، مبارک ہو تجھے نبوت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں اس واقعہ کو بیان کرنے والے ملاؤ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو وہ نبی ہے کہ اگر موسیٰ اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو رسالت نہیں مل سکتی۔
کیا کہنے سید کیا کہنے نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات یہ تو نبی ہے کہ انبیاء جس کی نبوت کی گواہی نہ دیں تو رسول نہیں بن سکتے. ہاں آپ کا اور میرا سنی اور شیعہ کا متحد عقیدہ یہ ہے نا کہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں. ارے میں پوچھتا ہوں وہ نبی کہ جو مفضول ہے، جو رعایہ پیغمبر شمار ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ جو مفضول ہے وہ گہوارے میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے. اور وہ جو افضل ہے حضرت محمد مصطفیٰ 40 سال کے بعد بھی اپنی رسالت میں شک کر رہے ہیں. اور مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو عزیزان محترم یہ تو چند شبہات تھے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں پیغمبر کی کچھ شان بیان کروں. اگر آپ کا ارادہ ہے تو ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں. عزیزان محترم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے اور انبیاء کا نام لے لے کر ان کا ذکر کیا ہے. کبھی کہا ہے یا آدم، کبھی کہا یا موسیٰ، کبھی کہا یا ابراہیم، کبھی کہا یا نوح. لیکن ہمارے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا کبھی نام نہیں لیا. کبھی کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسول، کبھی کہتے ہیں یا ایھا النبی، کبھی کہتے ہیں یا ایھا المزمل اور میرا کالی کملی والا نبی. کبھی نام نہیں لیا. اور اس سے بالا تر میں ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے اعضاء کا ذکر قرآن میں اللہ کرتا رہتا ہے. کبھی کہتا ہے فاقم وجہک للدین اور میرا نبی تیرا چہرہ. کبھی کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک اور میرا نبی تیرا سینہ تیری پشت. کبھی کہتا ہے لا تمدن عینیک اور میرا نبی تیری آنکھیں. اس سے بڑھ کر کبھی قرآن میں کہتا ہے فطہر ثیابک اور میرا نبی تیرا لباس. پھر کہتا ہے میرا نبی تیری بیویاں، تیری بیٹیاں، تیرے بیٹے. میرا نبی ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے اعضاء کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ہے. دوسری فضیلت کہ جو کسی کو میسر نہیں ہو سکی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. کیا مطلب ہے رحمت للعالمین نبی کا بنا کر بھیجا ہے؟ ہم یہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن شاید اس جملے کا معنی نہیں سمجھتے. عزیزان محترم اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے. ان انبیاء میں سے بہت سے ایسے رسول آئے ہیں، بہت سے ایسے نبی آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کے لیے بد دعا کی ہے. مثلا جناب نوح نے، جناب صالح نے، جناب لوط نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی ہے اور اللہ نے ان کی بد دعا کو قبول بھی کر لیا ہے. اور جناب نوح اولی العزم پیغمبر ہونے کے باوجود ایسے رسول گزرے ہیں کہ پہلے انبیاء نے تو کبھی کسی ایک گروہ کے لیے بد دعا کی تھی، کبھی کسی قوم کے لیے بد دعا کی تھی. لیکن جناب نوح ایسے نبی گزرے ہیں کہ جنہوں نے من فی الارض کے لیے بد دعا کر دی تھی کہ اللہ جو بھی زمین پر ہے اس کو برباد کر دے. اور اللہ نے اس نبی کی دعا کو بھی قبول کر لیا تھا. لیکن آپ کے اور میرے حضرت محمد مصطفیٰ اتنے بلند مرتبہ ہیں کہ ان کی امت نے ان کو اذیت دی ہے. اور یہ واقعہ تو اسلامیات کی کتابوں میں بھی درج ہے نا کہ جب ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے، تو نہ صرف یہ کہ طائف والوں نے نبی کی بات نہیں مانی بلکہ نبی پر اتنے پتھر برسائے ہیں کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا ہے اور جوتے خون سے بھر گئے ہیں. بیٹھے ہیں نبی ایک پتھر کے ساتھ. اللہ نے فرشتہ بھیجا اور میرا نبی اگر تو چاہے تو میں اس قوم پر عذاب بھیج دوں، اور میرا نبی اگر تو چاہے تو اس قوم پر عذاب بھیج دوں. اس وقت میرے نبی نے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اہد ہؤلاء القوم فانہم لا یعلمون. اور میرا اللہ اس قوم پر عذاب نہیں بلکہ رحمت نازل فرما، یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں.
عظمت محمد مصطفیٰ صلوات.